شام پر جنگجوؤں کا قبضہ، بشار الاسد ملک چھوڑ کر فرار۔ بشار الاسد اہل خانہ کے ساتھ ماسکو پہنچ گئے۔ روسی خبر ایجنسی کا کرملن ذرائع سے دعویٰ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بشار الاسد اور خاندان نے روس میں سیاسی پناہ لے لی۔ روسی حکام شامی اپوزیشن نمائندوں سے رابطے میں ہیں۔ شامی اپوزیشن نے دمشق میں روسی سفارتکاروں کی حفاظت کی ضمانت دی۔ اس سے پہلے بشار الاسد کا طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا تھا۔ عالمی میڈیا میں ان کی موت کی افواہیں تھیں۔ شام میں اسد خاندان کے اقتدار کا خاتمہ، 50 سالہ دور اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ حکومت مخالف جنگجوؤں نے بغیر کسی مزاحمت کے دمشق کا کنٹرول سنبھال لیا۔ 24 سال حکومت کرنے والے صدر بشار الاسد طیارے پر فرار۔ عالمی میڈیا کے مطابق طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا۔ تباہی کا خدشہ، جنگجوؤں کے قبضے کے بعد عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ شام کے مختلف شہروں میں جشن، آزادی کے نعرے۔ دمشق میں بشار الاسد کے والد کا مجسمہ گرا دیا۔ صدارتی محل میں گھس کر توڑ پھوڑ کی۔ عوام نے اپنا غصہ ایرانی سفارت خانے پر دھاوا بول کر نکالا۔ عمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ حیات التحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے اعلان کیا کہ دمشق آزاد ہو گیا۔ پرامن اقتدار کی منتقلی تک وزیر اعظم محمد غازی الجلالی تمام ریاستی اداروں کو چلائیں گے۔ شام میں میری خالہ سمیت کوئی 15 سے زائد رشتہ دار گئے ہوئے تھے کہ حالات کی وجہ سے وہاں پر پھنس چکے ہیں اور اب ان سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ میری حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ وہ ان کو وہاں سے بحفاظت پاکستان منتقل کر دیں۔ شام میں سینکڑوں پاکستانی پھنس گئے، خاندان والوں کے ساتھ رابطے کٹ گئے۔ چنیوٹ کا ایک خاندان بھی وہاں شدید پریشانی کا شکار ہے۔ متاثرہ خاندان کے علی نامی نوجوان نے ARY نیوز کو بتایا، خاندان کے 15 افراد زیارت کے لیے شام گئے تھے، اب ان سے کوئی رابطہ نہیں۔ PP رہنما حسن مرتضیٰ کہتے ہیں چنیوٹ کے 300 سے زائد زائرین شام میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حکومت سفارتی اثر و رسوخ سے پاکستانیوں کو شام سے بحفاظت نکالے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان کے تمام شہری محفوظ ہیں، سفارت خانہ شہریوں سے رابطے میں ہے۔ ابھی تک دمشق ایئرپورٹ بند ہے، ہوائی اڈہ کھلنے کے بعد پاکستانیوں کی واپسی سفارت خانہ آسان بنائے گا۔ اسرائیل کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضے کی تیاری، اسرائیلی وزیر اعظم نے فوج کو گولان پر قبضہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی ٹینک جنوبی شام میں داخل ہو گئے۔ لبنانی ٹی وی المنار کے مطابق اسرائیلی ٹینکوں نے گولان کی پہاڑیوں سے سرحدی باڑ عبور کیا۔ نیتن یاہو نے کہا شام کے ساتھ 1974 کا معاہدہ ختم ہو گیا، اب فوج کو بفر زون اور قریبی کمانڈنگ پوزیشنز پر قبضہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ معاہدے کے تحت گولان ہائٹس پر اسرائیل اور شام کے درمیان اقوام متحدہ کے زیر انتظام بفر زون قائم ہوا تھا۔ بدمعاشی کرو گے تو ہم سے بڑا بدماش کوئی نہیں۔ ہم وہ لوگ نہیں جنہیں تم اسلام آباد آنے سے روک سکو۔ کارکن اسلام آباد مارچ کے لیے تیار رہیں، جلد کال دیں گے۔ ہم دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں کانفرنس سے خطاب، کہا ڈائریکٹریٹ بنا کر مدارس کو عملی طور پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی، یہ ڈمی چیزیں نہیں چلیں گی، حقیقی مدرسہ چلے گا۔ مدارس بل پارلیمنٹ میں آیا تو کچھ قوتوں نے اسے رکوا دیا، سینٹ میں تمام جماعتوں نے مدارس بل کو ووٹ دیا۔ آصف علی زرداری، شہباز شریف اور نواز شریف کی موجودگی میں اسمبلی سے بل منظور ہوا۔ صدر مملکت نے مدارس بل پر دستخط نہیں کیا، سوال تو بنتا ہے ہم نے تمہیں پگڑیاں پہنائی ہیں، تم ان کے اعلی کار نہ بنو۔ 26ویں ترمیم کا پہلا مسودہ منظور ہوتا تو ملک بچتا نہ ادارے، اصل مسودے میں ملک کی تباہی کا بارود بھرا ہوا تھا۔ 18ویں ترمیم کے تحت تعلیم صوبائی معاملہ ہے، مدارس کی رجسٹریشن وزارت تعلیم کر رہی ہے، قومی اسمبلی اس پر قانون سازی نہیں کر سکتی۔ مدارس رجسٹریشن ایکٹ پر صدر مملکت کے اعتراضات سامنے آ گئے۔ ایوان صدر کے ذرائع کا کہنا ہے لکھنا چاہیے اس بل کا اطلاق صرف اسلام آباد کی حدود میں ہوگا۔ اسلام آباد کے لیے پہلے سے رجسٹریشن کا قانون موجود ہے، پہلے اسے منسوخ کرنا پڑے گا۔ یہ بھی ابہام ہے، پہلے سے قانون کی موجودگی میں دوسرا قانون کیسے بن سکتا ہے؟
اتحاد تنظیمات مدارس نے مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ 2019 میں پی ٹی آئی کے وفاقی وزیر برائے تعلیم شفقت محمود اور اتحاد تنظیمات مدارس کے درمیان معاہدہ سامنے آ گیا۔ وزارت تعلیم مدارس کے اعداد و شمار اکٹھے کرنے کی واحد مجاز اتھارٹی تسلیم کی گئی۔ غیر رجسٹرڈ مدارس بند کرنے کا فیصلہ ہوا۔ مدارس کو بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنے کا پابند کیا گیا۔ سابق وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں رجسٹریشن کے معاہدے پر سب نے دستخط کیے تھے، اس وقت کسی نے 18ویں ترمیم کا ایشو نہیں اٹھایا تھا۔ گورنر اسٹیٹ بینک سے بات کر کے اکاؤنٹس کھلوائے تھے۔ ہمارے دور میں معاہدے کی چند شقوں پر عمل درآمد روک دیا تھا۔ سیکریٹری جنرل وفاق المدارس مولانا حنیف جالندھری کہتے ہیں حکومت نے معاہدے پر خود عمل نہیں کیا۔ مدارس کے جتنے اکاؤنٹ بند ہیں وہ اب تک نہیں کھلے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی نے کہا کل بھی مدارس کی چوکیداری کی تھی، آج بھی کریں گے۔ حمید صاحب کی لیگل پروسیڈنگز ہیں 14 سے پہلے ہی ہو جائے۔ 14 تاریخ کو انہوں نے کہا نافرمانی کریں گے۔ بلون میں سے ہوا اس لیے نکل جائے گی کہ اپنی فیملی کے لیے اپنے لوگوں کے لیے محنت کر کے وہاں یہاں بھیجتا ہے۔ پاکستان کا نقصان کرنے کی بات اگر کوئی کرے گا تو اس کے آگے ہم ایک دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے۔ 14 دسمبر کو سول نافرمانی کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی۔ 14 سے پہلے فیض حمید کا فیصلہ آ جائے گا۔ سینیٹر فیصل وادہ کی ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ بولے بانی پی ٹی آئی کی زندگی کو ان کے حواریوں سے خطرہ ہے۔ بہنوں کے سوا کوئی بانی سے مخلص نہیں، ان کی جان پر سیاست ہو رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو ان کے جرائم کی سزا مل رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مولا جٹ کی سیاست کر رہے ہیں جو زیادہ دن نہیں چلے گی۔ دھرنے اور لوگوں کے ساتھ ناانصافی اب ملک برداشت نہیں کر سکتا۔ تمام سیاسی جماعتوں کا مینڈیٹ تسلیم کرنا ہوگا۔ عدلیہ سے گزارش ہے جو قانون پارلیمنٹ نے بنا دیا اس کا احترام کرے۔ سول نافرمانی کی بات مضحکہ خیز اور شرمناک ہے۔ پہلے ہی تمہاری نافرمانی کی ایسی کی تیسی پھیر چکے ہیں، تم وہاں سے بھاگ چکے، اب کس کی نافرمانی ہے؟ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں جھوٹا بیانیہ بنا کر سیاست کی جا رہی ہے۔ عوام نے تشدد کی سیاست کو رد نہ کیا ہوتا تو یہ بھاگتے نہیں۔ دم دبا کر بھاگنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں۔ کہ 13 دسمبر 2024 کو انشاءاللہ تعالی پشاور میں ہم لوگ ایک دعا اور جرگہ کا اہتمام کریں گے۔ جو مائنڈ سیٹ ہے شہباز شریف کا وہ بھی ہٹلر جیسا ہے، نازی پارٹی جیسا ہے۔ ملک میں تقریباً ورچوئل مارشل لاء ہے۔ ملک میں ورچوئل مارشل لاء لگا ہوا ہے۔ شہباز شریف کا مائنڈ سیٹ ہٹلر اور پرانی فلموں جیسا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں بانی کے حکم پر 13 دسمبر کو پشاور میں دعا اور جرگہ کریں گے۔ تقریب میں تمام جماعتوں کو مدعو کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی سب سے بات کرے گی۔ ہمارا سب سے بڑا مطالبہ ساتھیوں کی رہائی ہے۔ شبلی فراز نے کہا غلطیوں کی داستان بڑی لمبی ہے۔ پہلی غلطی 8 فروری کو ہوئی، ہمارا مینڈیٹ چرایا۔ ایک غلطی ٹھیک کرنے کے لیے مزید غلطیاں ہو رہی ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر محسن نقوی نے وزیر اعظم کو آگاہ کر دیا۔ وزیر اعظم نے چیمپئنز ٹرافی سے متعلق چیئرمین پی سی بی کے اصولی موقف کو سراہا اور مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ شہباز شریف کا کہنا ہے ایونٹ سے متعلق آپ کا موقف ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے۔ آئی سی سی میں آپ نے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی ترجمانی کی۔ پاکستان کی عزت سب سے پہلے ہے اور اس کے بعد کچھ اور ہے۔ محسن نقوی نے کہا ہم پاکستان اور کرکٹ کی جیت چاہتے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے اچھی خبر آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نون لیگ کے صدر نواز شریف سے ملاقات۔ مولانا فضل الرحمان کے مدارس بل پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ ملکی سیاسی صورتحال بھی زیر غور آئی۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ مختلف شعبوں میں تعاون سے متعلق دورہ سعودی عرب انتہائی مفید رہا۔ وزیر اعظم سے رانا ثناء اللہ، ملک احمد خان اور دیگر رہنماؤں کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ دریائے سندھ سے کینال نکالنے پر خدشات۔ پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت کے نمائندوں کی ملاقات آج ہوگی۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت ورچوئل اجلاس میں فیصلہ۔
کمیٹیوں کی ملاقات میں چھوٹے صوبوں کو برابر کے فنڈز نہ ملنے کے خدشات پر بھی بات ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز 8 روزہ دورے پر چین پہنچ گئیں۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے 6 اعلیٰ عہدیداروں، پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی اور ان کی اہلیہ نے مریم نواز کا استقبال کیا۔ مریم نواز سے کمیونسٹ پارٹی کے اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات۔ مریم نواز نے کہا چین کے اشتراک سے پنجاب کو اقتصادی اور معاشی بلندیوں پر لے جانا چاہتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے جامعہ کراچی اور سندھ یونیورسٹی کی فیسوں میں فرق پر سوال اٹھا دیا۔ فیسیں یکساں کرنے کا مطالبہ، کہا کراچی کے طلباء کے لیے بھی فیسیں کم کی جائیں۔ حکومت عوام کو تعلیم نہیں دے رہی تو ہم پر فرض ہے ایسے لوگوں کو ہٹا دیں۔ بنو قابل ٹیسٹ کے طلباء سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی کا 10,000 لیپ ٹاپ دینے کا اعلان، بولے مفت لیپ ٹاپ اسکیم پر کام کر رہے ہیں، آغاز کراچی سے کریں گے۔ سرکاری جامعات میں آئی ٹی شعبے میں فیسز بہت زیادہ ہیں، ہم صرف مفت آئی ٹی کورسز نہیں کرا رہے بلکہ ملازمتوں کا بھی بندوبست کر رہے ہیں۔ گلشن اقبال میں بنو قابل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں ہزاروں طلباء و طالبات کی شرکت۔ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے سندھ کے 8 تعلیمی اداروں میں ٹیسٹ کا انعقاد۔ کراچی میں ٹیسٹ 10 کے بجائے 12 بجے شروع ہوا، دورانیہ 3 سے بڑھا کر 3.5 گھنٹے کر دیا گیا تھا۔ امتحانی مراکز میں موبائل فون سمیت الیکٹرانکس ڈیوائسز پر مکمل پابندی تھی۔ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کا معطل ٹی وی ریٹنگ سروسز کی فوری بحالی کا مطالبہ، چیئرمین پیمرا کو خط لکھ دیا۔ ٹی وی ریٹنگ سروسز معطلی سے پیدا ہونے والی پریشانی پر تشویش کا اظہار۔ پی بی اے نے کہا ٹی وی ریٹنگ کی اچانک معطلی سے میڈیا میں سرمایہ کاری میں کمی ہوئی، براڈ کاسٹرز اور ایڈورٹائزرز شدید متاثر ہوئے۔ پیمرا کے فیصلے سے بہت سی اشتہاری مہم منسوخ کر دی گئیں۔ پیمرا ٹی وی ریٹنگ سروسز معطلی کا فیصلہ جلد واپس لے کر بحال کرے۔ ٹی وی ریٹنگ براڈ کاسٹرز اور ایڈورٹائزرز کے لیے سب سے اہم پیمانہ ہے۔ ٹی وی ریٹنگ سروسز کی معطلی سے ریونیو شدید متاثر ہوا۔ سوشل میڈیا پر شرانگیزی پھیلانے والے مزید 7 ملزمان کے خلاف مقدمات درج۔ ذرائع کے مطابق ملزمان کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے۔ کوٹ ادو سے منتخب پی ٹی آئی ایم این اے شبیر قریشی کے خلاف کار سرکار میں مداخلت پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کی مدعیت میں درج مقدمے میں 5 افراد کو نامزد کیا گیا۔ حکومت مخالف نعرے لگانے اور پولیس کو دھمکیاں دینے کی دفعات شامل ہیں۔ چار روز گزر گئے، قصور کے علاقے الہ آباد سے لاپتہ بچہ بازیاب نہ ہو سکا۔ والد نے بتایا عبداللہ گھر سے کھیلنے نکلا تھا اور واپس نہیں آیا، خدشہ ہے بچے کو اغوا کیا گیا، پولیس تعاون نہیں کر رہی، وزیر اعلیٰ پنجاب نوٹس میں۔ دوحہ فورم نے شام کی صورتحال علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرناک قرار دے دی۔ قطر، سعودی عرب، اردن، مصر، عراق، ایران، ترکی اور روس نے دوحہ فورم کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ شہریوں کی حفاظت کے لیے سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا روس کسی دہشت گرد گروہ کو شام کا کنٹرول نہیں سنبھالنے دے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا امریکہ اور اسرائیل شام میں صورتحال خراب کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں شام کی کشیدہ صورتحال سے امریکہ کا کوئی لینا دینا نہیں، امریکہ کو شام کے تنازع میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ملکہ کوہسار مری میں موسم سرما کی پہلی برف باری، دل فریب نظارے دیکھنے سیاحوں کی بڑی تعداد مری پہنچ گئی۔ مانسہرہ اور گلیات میں بھی برف پڑی۔ توحید آباد اور ڈونگا گلی میں مری روڈ پر پھسلن سے سیاحوں کی گاڑیاں پھنس گئیں۔ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا عملہ غائب، سیاحوں کو مشکلات کا سامنا۔ چترال میں کڑاکے کی سردی سے دریا کا پانی جمنے لگا۔ ملک میں سردی کی نئی لہر، کراچی میں صبح سویرے درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ 14 دسمبر تک بیشتر شہروں میں سردی مزید بڑھنے کی پیش گوئی۔ تینوں جو ہیں وہ صحت مند ہیں، کھیل کود رہی ہیں، کھا پی رہی ہیں، سب کچھ ہے۔ کل تک رات تک کھانا کھایا ہے اس نے، اس کے بعد ایک دم اچانک یہ خبر ہمارے لیے بھی شاکنگ ہے کہ کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ کیا ہے، وہ جو ہے پوسٹ مارٹم کے بعد پتہ چلا۔
کراچی سفاری پارک میں سونو نامی ہتھنی انتقال کر گئی. سفاری پارک کے عملے نے ڈاکٹرز کی ٹیم کو طلب کر لیا. انتظامیہ کا کہنا ہے ہتھنی بالکل صحت مند تھی, صبح مردہ حالت میں ملی. میئر کراچی مرتضی وہاب کا ہتھنی کی موت کی تحقیقات کا حکم. کہا حقائق سے عوام کو آگاہ کیا جائے گا. ہتھنی کا پوسٹ مارٹم آج ہوگا. پاکستان کی تاریخ میں مارک 4 کے شکار کی سب سے بڑی بولی. امریکی شکاری نے 7.5 کروڑ میں پرمٹ لے کر سیزن کا پہلا شکار کر لیا. شکار کیے گئے مارک 4 کے سینگوں کا سائز 49 انچ سے زیادہ ہے. جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے قومی T20 اسکواڈ نے تیاریاں شروع کر دی. ڈربن میں 3 گھنٹے کا پہلا پریکٹس سیشن. کپتان محمد رضوان, بابر اعظم اور شاہین آفریدی نے بھی حصہ لیا. بلے بازوں نے پاور ہٹنگ کی مشقیں کی. بالرز نے لائن اینڈ لینتھ اور فیلڈرز نے سلپ کیچنگ پر خصوصی توجہ دی. پہلا T20 منگل کو کھیلا جائے گا. چیمپئنز T20 کپ میں پینتھرز نے ڈالفنز کو شکست دے دی. ڈالفنز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 160 رنز بورڈ پر لگائے. پینتھرز نے ہدف بآسانی 2 وکٹوں پر 4 اوورز پہلے ہی حاصل کر لیا. تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. بنگلہ دیش نے انڈر 19 ایشیا کپ جیت لیا. فائنل میں بھارت کو 60 رن سے شکست. دبئی میں بھارتی ٹیم 199 رنز کے تعاقب میں صرف 139 پر ڈھیر ہوئی. اقبال حسین اور عزیز الحکیم نے 3 وکٹیں حاصل کی. بنگلہ دیش نے پہلے کھیل کر 198 رنز بنائے. اقبال حسین میچ اور ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. اور کراچی میں عالمی اردو کانفرنس ختم. آخری روز حاضرین کی فرمائش پر بشرا انصاری نے پنجابی, سندھی اور پشتو گانے گا کر میلہ لوٹ لیا. بولی لاہور میں رہنے کے باوجود میری اردو بہتر تھی. زہرا نگاہ کا لکھا ہوا لکھنؤ سٹائل کا پلے کیا. فنکاروں کے ساتھ نشست میں عمران اشرف اور عاصم اظہر کے والد اظہر حسین کی بھی شرکت. جشن کراچی 2024 کے چوتھے روز 7 کتابوں کی رونمائی ہوئی.